الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يضافون قالوا له إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں اور باب کا عنوان اور ترجمہ امام صاحب نے رکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا اعلمکم باللہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کو، یا میرا علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم سے زیادہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ مجھے جو حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علم ہے، جو معرفت ہے، جو سیکھنا سکھانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ سارا کا سارا فعل القلب، یہ دل کا فعل ہے، یہ عمل بالارکان نہیں ہے بلکہ یہ تصدیق بالجنان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور لقول اللہ تعالی، پھر ترجمۃ الباب کی موافقت میں امام صاحب نے آیت بھی پیش کی ہے قرآن کریم کی، اور آیت ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا اس وجہ سے جو تمہارے دلوں نے کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس باب کی ترجمۃ الباب کا دعویٰ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ تو اصل بات تو وہی ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ عجیب طرح استدلال کریں گے، ذرا غور کیجیے گا، اور وہ اس طرح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا اعلمکم باللہ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کو، مجھے تم سے زیادہ شریعت آتی ہے، مجھے تم سے زیادہ اسلام کے احکام کا پتہ ہے۔ یہ جو علم بڑھ رہا ہے اور یہ جو معرفت بڑھ رہی ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جس کسی کا علم کم ہوگا، معرفت کم ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہوگا اس کو، اس کا ایمان وینقص کم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا
کہ یہ باب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کی تصدیق وہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بلند و بالا تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ایک عجیب و بہت ہی قابل نظر فقہائے کرام نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال کیا کیا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت کو، اسلام کو، اللہ کو جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ آل اور اولاد میں انسان کو کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ اور وہ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ حضرت اس میں ہمیں شک شبہ ہو سکتا ہے کہ نہ جانے یہ اپنی بچہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بارے میں تو ہمیں ایک رتی بھر کا شک بھی نہیں۔ بہرحال وہ تو مسلمان تھے، جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو معرفت سے ہی صرف ایمان کا بڑھ جانا، امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت میں جان کی امان پاتے ہوئے اور بصد احترام کے یہ اعتراض رکھا جائے گا کہ صرف معرفت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اس آیت پہ ذرا غور کیجیے۔ اور انہوں نے قرآن کریم کا، شریعت مطہرہ کا انکار کیا ہے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا یہ الگ جملہ ہے، ظُلْمًا وَعُلُوًّا کا تعلق جحدو کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ دین کا انکار کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ مانتے ہیں کہ یہ دین سچا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ظلم و علو، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ دل کا مان لینا یہ اصل بات یہ ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ ہی کی طرف سے شارحین نے یہ جواب دیا ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا، مشہور جملہ ہے، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ضروری ہوگا، اور جاننے کے ساتھ جب ماننا مل جائے گا تو یہ بن جاتا ہے ایمان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ جب وہ دل میں ہوتا ہے، تصدیق کی شکل میں ہوتا ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں، اور جب وہ جوارح پہ ظاہر ہوتا ہے اور اعمال صادر ہوتے ہیں تو اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ تمہارا ایمان کا اس وقت تک کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تم باقاعدہ اہل اسلام کے ساتھ شامل ہو کے اعمال کو نہ اپنا لو گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے صرف اور صرف علم کا حاصل ہونا یا صرف معلومات کا ہونا، صرف نالج کا ہونا، یہ کسی بھی ہدایت کے لیے ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، جب معرفت کے ساتھ تسلیم بھی آ جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ اور ماننے کی علامات کیا ہیں کہ زبان بھی آپ کے دل کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کے آنکھیں بھی دل کے ساتھ ہو جائیں گی، کان بھی دل کے ساتھ ہو جائیں گے، ہاتھ اور پاؤں بھی دل کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ ہو گیا اسلام۔ جب دل میں تصدیق ہو اور جوارے اس کے تابع ہو جائیں تو یہ سارا کا سارا مل کے جو مجموعہ بن جاتا ہے، یہ مسلمان مومن کے ایمان کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال
یہاں پہ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں معرفت، علم، اللہ کا تعارف اور ایمان ایک ہی چیز ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ ایسا باب قائم کر رہے ہیں، انا اعلمکم، کیا؟ انا اعلمکم، میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں. یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آیا ہے. تو امام صاحب خود ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور جو ماننا ہے یا جو جاننا ہے، جو معرفت ہے، یہ تو زبان سے نہیں ہوتی، یہ تو ہاتھوں سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو دل کا عمل ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو، دل کا عمل، جوارح کا عمل، زبان کا اقرار، جسم کی کیفیات، یہ مل کے اسلام کا اور ایمان کا مجموعہ بنتا ہے. الایمان مرکب یزید و ینقص وهو قول و فعل و تصدیق، میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا. یہ امام صاحب جو ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. انا اعلمکم کا ترجمہ ان المعرفۃ فعل القلب، ایسا سیدھا سیدھا ترجمہ نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے آپ کو تمہید بنانی پڑے گی کہ یہ علم کو معرفت کیوں کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ علم بھی دل کا فعل ہے، معرفت بھی دل کا فعل ہے، اور امام صاحب کا دعویٰ ہے کہ ایمان مرکب ہے، اس میں دل کا بھی عمل دخل ہے. اس کے لیے یہ آیت بھی آگے لے کے آئے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل جو کچھ کرتا ہے اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کا بھی تم سے محاسبہ ہوگا، بشرط یہ کہ وہ اختیاری ہو. اگر وہ اختیاری نہیں ہے تو پھر ہماری امت پہ اللہ نے یہ فضل کیا ہے کہ جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، جو خناس ہوتا ہے، اس کی پکڑ وہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا یا اخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. حدیث کا شان ورود اس طرح ہے، صوفی جی غور سے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت پہ، آپ کے گھر پہ 3 افراد آئے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے ہیں، کیسا ان کا دن گزرتا ہے، کیا کیا خصوصی اعمال ہیں، وہ سب ہم سیکھ لیں اور ہم بھی شروع کر دیں. یہ تھا ان کا مقصد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروفیت کی بنا پہ اپنے گھر مبارک میں موجود نہیں تھے، تو دیگر لوگوں سے ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پتہ کیا. بتایا گیا کہ جی نماز حضرت پڑھتے ہیں فجر میں، پھر ظہر میں، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں. پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب کے درمیان میں ازواج مطہرات سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے حال احوال لیتے ہیں، اور راتوں کی جو نمبر ہیں، جو باریاں ہیں، وہ تقسیم ہیں. تو بہرحال وہ جو 3 افراد تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی میں کوئی خاص عمل نہیں ملا. ان کو جس نیت سے وہ آئے تھے نا کہ 1000 رکعت پڑھیں گے اور نہ جانے کتنے زمانے کا روزہ رکھیں گے، وہ چیزیں ان کو نہیں ملی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کیا اور یہ عہد و پیمان کیا کہ اصوم ولا افطر،
پہلے نے کہا میں تو روزے رکھوں گا ہمیشہ اور میں کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کسی دن بغیر روزے کے نہیں ہوں گا۔ دوسرے نے کہا اقوم اللیل ولا ارقد، میں رات کو کھڑا رہوں گا نماز میں اور سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا اتجرد ولا اتزوج، میں ہمیشہ اکیلا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے واپس، آپ کو بتایا گیا کہ 3 افراد آئے ہیں اور آپ کے اعمال کو سننے کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ اور عہد و پیمان کیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، تیسرا کہتا ہے کہ ہمیشہ اکیلا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو یاد فرمایا اور ان سے بات کی، اور آپ نے فرمایا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ اقوم اللیل و ارقد، رات کو میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو میں آرام بھی کرتا ہوں۔ اور ولی زوجات، ایک نہیں 2 نہیں بلکہ میری تو کئی بیویاں ہیں، تو تم جو باتیں کر رہے ہو یہ باتیں دین نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں۔ ان اتقاکم و اعلمکم باللہ انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کا خوف مجھ میں ہے، تم مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں جلد ثانی میں، یعنی فتح الباری کی دوسری جلد، بخاری کی نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو تعداد ہے اس میں 3 عدد ہیں۔ کتنے؟ 3 ہیں غالباً۔ سب سے پہلے یہ کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُ 9 زوجات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی 9 زوجات مطہرات موجود تھیں۔ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ جو جمع ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 11 کتنی؟ ایک وقت میں آپ کے کل جو زوجات جمع ہوئی ہیں وہ 11 ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جو کل نکاح ہوئے ہیں زوجات کے ساتھ کتنے؟ 17۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، 17 نکاح ہوئے، 3 عدد ہو گئے۔ اور آپ کی زوجات اور امام خادمائیں وہ سب ملا کے کل تعداد علامہ ابن حجر نے 37 کے قریب نقل کی ہے فتح الباری میں۔ 35 یا 34 یا 37 مختلف، اب وہاں تحقیق کرنی پڑے گی۔ بہرحال آپ اصل میں جو پہلے 3 عدد ہیں یہ آپ کا اصل موضوع اور مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 مرد اور 1000 مردوں کے برابر قوت عطا فرمائی تھی، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ بہت ہی زیادہ حیادار بھی ہیں، آپ بہت بڑے قانے بھی ہیں۔ کس طرح کہ ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت میں کتنے نکاحوں کی اجازت ہے؟ 4 کی اجازت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 بہترین نوجوانوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔
تو ایک نوجوان اگر 4 شادیاں کرتا ہے تو جس کے پاس 100 نوجوانوں کی طاقت ہو وہ کتنی شادیاں کر لے گا؟ 400 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح جنت میں جو اللہ تعالیٰ زوجات بھی دیں گے اور حور بھی دیں گے اور اپنی طرف سے انعامات بھی فرمائیں گے، اور اللہ کی نعمت وہاں پہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی اور ایک عمل وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، ضرب ہو جاتا ہے 10 سے، تو 400 کو آپ ضرب دے دیں 10 میں کتنے ہو گئے؟ 4000 ہو گئے۔ جس آدمی کو 4000 نکاح کی اجازت ہو وہ صرف 17 نکاح کر لے تو کیا یہ حیادار نہیں، قانے نہیں تو کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اصل وہ فلسفہ اور اصل بات کہ اگر مولوی صاحب نے دورے میں غور سے پڑھا ہو تو انشاءاللہ وہ زندگی میں اس موضوع پہ بات کر سکے گا، اور اگر وہ سو رہا تھا تو اس کو کچھ نہیں آتا ہوگا۔ پھر بہرحال آپ کا اپنا اختیار ہے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے اسی میں آتا ہے وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی میری سنت سے پہلو تہی کرے گا تو وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی ایسے سیدھا سیدھا پڑھتا جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا علم حدیث کمزور ہے یا اس کے استاذ نے اس کو یہ بات سمجھائی نہیں۔ النکاح من سنتی ایک علیحدہ روایت ہے اور ومن رغب عن سنتی فلیس منی ایک علیحدہ روایت ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس میں وضاحت کرنا ضروری ہے، وفی روایت اخرى وفی روایت وفی طریق وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح درمیان میں وضاحت کرنی پڑے گی اس کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو افراد آئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ یہ ان مخففہ ہے جو اصل میں مثقلہ تھا، اور بخاری کے بعض نسخوں میں ہو سکتا ہے طلباء کے سامنے جو نسخے رکھے وہاں بھی کہیں موجود ہو، ان کی جگہ کیا ہو؟ ان نہ ہو، لیکن یہاں فرمایا ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، یعنی ان اتقاکم الا انا وان اعلمکم الا انا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بڑا اللہ کا تقوی والا وہ میں ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ میں پوری رات نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ امت کو سونا بھی ہے، میں ہر دن روزہ نہیں رکھتا اس لیے کہ امت کو افطار بھی کرنا ہے، اور میں تجرد کو اختیار نہیں کرتا اس لیے کہ امت کے نظام کو اور تناسل کو آگے بڑھانا ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصرانیوں کو بھی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم چرچوں میں بیٹھ جاؤ اور تجرد اختیار کر لو۔ اس کا جو گناہ ہے اور اس کا جو انجام ہے کہ آج پورے کے پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے چرچز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لواطت میں اور غیر اخلاقی قسم کی حرکتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ غریب شادی نہیں کر سکتے۔ ان کے ہم مذہب میں جو بڑا مولوی صاحب ہوگا، بڑا قاری صاحب ہوگا، وہ شادی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے شادی کر دی تو دنیا اس پہ لعنت کرے گی، یہ کیا کیا؟ ہمارے دین کتنا پیارا دین ہے کہ ان لوگوں نے کہا تجردوا ولا تزوجوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ ہاں ایک نہیں، دو نہیں، 9 بیویاں 11 بیویاں حضرت کی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیشہ نماز پڑھیں گے، سوئے گا کون؟ اور تم کہتے ہو میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تو کھانا کون کھائے گا؟ اور ہمیشہ اکیلے رہو گے تو دنیا کا نظام خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یطیقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کا حکم دیتے تھے جن کی ان کو طاقت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں،
آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو مصطفیٰ ہیں، انا لسنا کہیئتک، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام مقدم اور مؤخر تقصیرات کو معاف کیا ہے۔ فیغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ کیوں ناراض ہوئے؟ اس لیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اور جس طرح رسول اللہ اور امت کے درمیان میں فرق کر رہے ہیں، یہاں فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے اصل وہ راستہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار۔ یہ حدیث شریف ابھی ہی گزری ہے ایک اور باب کے ذیل میں نا، سمجھ گئے تھے آپ لوگ؟ 3 علامات ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کے کمال کی اور ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہی دعویٰ ایک اور دفعہ لے آئے کہ جو آدمی کے دل میں ہمیشہ یہ ایک امنگ و تمنا ہو کہ میں جہنم کی آگ سے بچا رہوں، تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ جی بڑھو شاباش۔ باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل اهل الجنه الجنه واهل کیا پڑھا؟ يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ثم يقول الله: اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من الايمان، فيخرج منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو قال الحياة شك مالك فينبتون كما ينبت شک مالک، رک جائیے، ٹھیک ہے، یہ جملہ الگ ہے۔ اب آگے دوبارہ حدیث شروع ہو رہی ہے، یہ راوی کا شک تھا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ أَوِ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءُ مُلْتَوِيَةً قَالَ وَهِبْ حدثنا عمرو الحیات وقال خردل من خیر۔ یہ باب ہے تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ صوفی جی کتاب الایمان کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے معرکۃ الآراء مقامات میں سے ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہی آپ کے بارے میں سوالات بن جائیں، اس لیے آپ نے ذرا خاص توجہ رکھنی ہوگی۔ یہ باب ہے ایمان کی کمی اور زیادتی کے بارے میں فی الاعمال، اعمال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ عموماً اس باب کی 2 تقریریں ہیں، میں نہایت خلاصے کے ساتھ آپ کو مختصر سمجھاؤں گا۔ پہلی تقریر کون سی؟ پہلی تقریر، یہ باب و تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یہ فقہاء اور متکلمین کے اوپر رد نہیں ہے، بلکہ یہ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ، قدریہ کے اوپر رد ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، پھر یہ مت بولنا کہ مجھے تفصیل نہیں آتی یا ہمیں صحیح سے سمجھایا نہیں ہے۔ اب آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن توجہ نہیں ہے تو پھر مزہ نہیں آتا، پھر میں بھی کیا کروں، ٹھیک ہے؟ اس لیے غور سے ہمتن گوش ہو جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ باب و تفاضل اہل الایمان، یہ باب ہے کہ ایمان والوں کا تفاضل ہوتا ہے، ایمان والوں میں کمی و زیادتی ہوتی ہے فی الاعمال، اعمال کے اندر۔ یہاں سے جیسا کہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ رد کیا ہے فقہاء پہ اور متکلمین پہ، یکسر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس امکان کو رد کیا ہے اور فرمایا کہ نہیں، ان کے اوپر رد نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب معصیت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟
اور حدیث شریف میں ہے فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، جو جہنم پہنچ چکا ہے اور اس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہو، نکال کے باہر لاؤ، تو خوارج کا وہ دعویٰ کہ گناہ گار مخلد فی النار ہوتا ہے غلط ثابت ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے۔ معتزلہ کا مذہب لے لیجئے۔ معتزلہ منزلت ثانیہ کے قائلین ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں لیکن وہ بھی خلود فی النار کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ خلود فی النار کے۔ تو اگر گناہ گار آدمی کے دل سے ایمان نکل گیا ہے اور وہ غریب جہنم کی وادیوں میں جل رہا ہے، تو یہ ایمان اس کے ساتھ وہاں کیا کر رہا ہے؟ جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ چاہیے تھا کہ وہ ایمان تو ساتویں آسمان پہ ہوتا اور صوفی جی غریب کسی کھڈے میں پڑا ہوا ہوتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اور اس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان کی چمک اور کمک ہوگی، اس کو لے کے آ جاؤ۔ تو معتزلہ بھی فارغ ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آ جاؤ کرامیہ، جہمیہ، قدریہ۔ لا تضر المعصیۃ مع الایمان کما لا تنفع المعرفۃ مع الایمان۔ کہتے ہیں کہ مال کفر، کہ جو گناہ ہے وہ ایمان کو کوئی نقصان نہیں دیتا، جیسے کہ نیکی کفر کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ مذہب ہے جہمیہ، کرامیہ، قدریہ وغیرہ کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صوفی جی سوال یہ ہے جہمیہ، کرامیہ، قدریہ والوں کہ یہ صوفی جی جہنم گیا کیوں تھا؟ یہ تو بالکل ہی تمہاری بات غلط ثابت ہو گئی کہ اگر لا تضر المعصیۃ مع الایمان فلماذا هذا الشخص يدخل في النار۔ اس آدمی کو جہنم میں کس نے گرایا اور کیوں گرایا ہے؟ گناہ گار تھا، شرارت کی تھی، غلط کام کیے تھے، اس کی سزا مل گئی، تو جہمیہ، کرامیہ بھی فارغ ہو گئے۔ تو یہ آخر کس نے کہا کہ یہ رد ہمارے اوپر ہے اور یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے؟ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ حدیث شریف پہ غور کیجئے گا، فرمایا کہ حبۃ خردل من الایمان، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان اس کے سینے میں ہے تو اس کو نکال کے لاؤ، اور ایمان کا کم ترین درجہ، سب سے چھوٹا درجہ، اور جس کے بعد پھر ایمان نہ ہو، کفر ہو، وہ کون سا درجہ ہے؟ حبۃ خردل من الایمان۔ اور حبۃ خردل من الایمان کو تقسیم کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، تو ثابت ہو گیا کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے؟ بسیط ہے نا۔ اور آج کے زمانے میں جو سائنس ہے، ذرے کا ایک ایسا سٹیج آتی ہے اور ذرے کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ پھر وہ ذرہ مزید ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کی سائنس کی زبان میں اسے ایٹم کہتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں جی ایٹم بم آ گیا، ایٹم بم چلا گیا، اللہ بچائے، یہ ایٹم کیا بلا ہے؟ اگر متوسطہ میں پڑھا ہو، یاد ہے صوفی جی متوسطہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے، بھول گیا، ہاں بہت بری طرح بھول گیا قریب۔ متوسطہ کے اندر جو سائنس پڑھائی جاتی ہے اس میں نہیں ہوتا ہے کہ فلانے مٹیریل کے اتنے ایٹم ہیں، فلانی چیز کا یہ نیوٹرون ہے۔ آپ غریب بھول گئے سارے، آپ مجھے تو یاد ہے۔ تو بہرحال وہ جو ایٹم ہے وہ یہاں پہ آپ کو بحث میں لانا پڑے گا، اور کہیں گے آپ کے ایمان کا ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے بعد بندہ غریب جہنم میں جل رہا ہے لیکن وہ ایمان اس کو بچا کے باہر لائے گا۔ یہ ایمان مزید متجزی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب، یہ میں دوسری تقریر شروع کر رہا ہوں، پہلی تقریر ہو گئی کہ یہ رد ہے خوارج پہ، یہ رد ہے معتزلہ پہ، یہ رد ہے جہمیہ پہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ اہل حق کا ساتھ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کے سارے معتقدات ہیں وہ غلط ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہو گئی کہ باب تفاضل اہل الایمان، یہ باب ہے ایمان کے تفاضل کے بارے میں فی الاعمال، عمل کے اندر، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایمان
یہ تو اصل میں اعتقاد ہے، امام صاحب خود فرما چکے ہیں وہ فعل القلب، اور یہ دل کا عمل ہے۔ جب اس ایمان کے اوپر اسلام مرتب ہوگا، اس ایمان کے اوپر عمل مرتب ہوگا، تو یہ ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور یہ اور ہمارا اور امام صاحب کا ایک ہی بحث ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے کمزور ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کے مقتضیات ہیں، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس کے جزئیات ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایمان کے جزئیات کو اگر وہ ثابت فرما رہے ہیں تو بات یہی ہے کہ دیکھیے، وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہو گیا، اور وہ ایمان جو مومن کو جہنم سے بچا کے لے آیا، وہ ایمان کافی ہے نجات کے لیے؟ کافی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، اور یہ ہے اصل سوال۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہے تو یہ جہنم سے نکل گیا، نجات ہو گئی، اور اگر آپ کہتے ہو کہ کافی ہے تو غریب جہنم میں چل رہا ہے، کیسے کافی ہے؟ پتہ چلا کہ اصل جو بنیاد ہے وہ فعل القلب ہے، یقیناً وہ تصدیق ہے اور وہ بسیط ہے، اور اس کے اوپر جو اعمال مرکب ہوتے ہیں، جو قائم ہوتے ہیں، جو اس کے آداب اور مقتضیات ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری جب ملا لی جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اسلام لانا پڑے گا، اور اسلام نام ہے اعمال جوارح کا۔ جب ایمان کے ساتھ اعمال جوارح مکمل ہوں گے، ایمان مکمل ہوگا، جہنم سے بچے گا، نجات ہوگی۔ اگر اعمال نہیں ہے، کیا اعمال نہیں ہے تو ایمان کی نفی آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ایمان وہ ایک ایسا ذرہ ہے اور وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ مزید اس کی تجزی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے ہمارا یہ دعویٰ کہ ایمان بسیط ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ کہ ایمان مرکب ہے۔ امام صاحب کا دعویٰ سراکوں میں قبول ہے، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے صرف اصطلاحات کا فرق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو اصل بنیادیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ و تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان، یہ سب کے سب متفق ہیں، کوئی بھی ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرتا ہے۔ لیکن وہ ہمارے دین کا بنیاد من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق وان رغب عنف ابی ذر۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا یہ دعویٰ ہمارا بالکل سامنے اور واضح ہے کہ ایمان یقیناً ترقی کرتا ہے، یقیناً ایمان کے منازل بڑھتے ہیں، یقیناً ایمان کسی کا کمزور اور کسی کا اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال اور اپنی مقتضیات اور اپنی آداب کی وجہ سے ایسی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے بغیر اگر صرف ایمان بھی ہو تو اس کو بے ایمان نہیں کہا جا سکتا، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، فاسق فاجر آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یہ باب ہے کہ اہل ایمان کا تفاضل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں اعمال کے اندر۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، پہلا فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے۔ ثم يقول الله، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، نکالو جہنم سے جس کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، اصل میں عربیت کے اندر جب چھوٹے میں مبالغہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مثقال حبۃ خردل، یعنی رائی کے دانے کے برابر۔ اردو میں بھی جب کم ترین کی مثال دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے اس مقام پہ وہ حدیث یاد رکھنی ہے امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند میں، اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک سے کہیں گے، جہنم کے داروغے سے، اس کا نام مالک ہے، کہ جاؤ اور جہنم میں میرا ایک بندہ آوازیں دیتا ہے یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان۔ مالک جائے گا، ڈھونڈے گا، وہ واپس آئے گا کہ مجھے نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موجود ہے، آواز آ رہی ہے، جاؤ دوبارہ۔ تو
دوبارہ جائے گا، نہیں ملا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آواز آ رہی ہے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ غریب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جہنم کی کھائیوں میں سے کسی کھائی میں کوئلے اور آگ کے نیچے بالکل کوئلہ ہو چکا ہوگا، اور لیکن دعا کرے گا کہ یا حنان و یا منان، اے محبت کرنے والے اور اے احسان کرنے والے، کرم کر دیجیے۔ اور مالک اس کو نکال کے لائے گا، اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہو اور کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہہ لگے گا اللہ تیری رحمت اور تیری بزرگی سے میں مایوس نہیں ہوں، فیغفر لہ، اس کی مغفرت کر دیجیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تفاضل اہل ایمان سر آنکھوں پہ، لیکن وہ غریب جو جہنم کے ایسے کھڈے میں گیا تھا کہ مالک کو بھی 3 دفعہ ڈھونڈنے کے بعد ملا ہے، اس کی بھی اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ مسند امام اعظم میں عالی سند کے ساتھ روایت موجود ہے، لہٰذا امام صاحب کا موقف بڑا مضبوط ہے اور وہ اس کے اوپر دلائل بھی لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، فیخرجون منہا، بس ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ روایت بھی تقریباً وہی ہے، ہاں حالات اس میں یہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ قد اسودوا، کالے ہو چکے تھے سارے کے سارے۔ صوفی جی کالے سے بچو، میں آپ حضرات سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ کالا لباس، کالی چادر خامخواہ میں اختیار نہ کرو۔ وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، ورقہ ابن نوفل کے بارے میں فرمایا خواب میں نے دیکھا کہ وہ سفید لباس میں ملبوس ہے، اگر وہ جہنم میں ہوتا تو میں خواب میں دیکھتا کہ وہ کالے لباس میں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور بحر کا حوالہ کس کا؟ البحر الرائق کا۔ امام محمد رحمہ اللہ تشریف فرما تھے اور اپنے املا کروا رہے تھے۔ کیا کروا رہے تھے؟ املا۔ اور املا میں وہ ایک بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی کنیز بھی موجود تھی۔ اس نے امام محمد رحمہ اللہ کو دیکھا اور وہ ہنسی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے آج کالا امامہ باندھا ہے اور کالا امامہ بڑا زبردست لگ رہا ہے آپ کے اوپر۔ فترک السودا، امام محمد رحمہ اللہ نے کالا امامہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ صرف احتیاط بتا رہا ہوں، وہ سنت اپنی جگہ اٹل ہے۔ فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ کالا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کون سا شہر فتح کر رہے ہیں؟ جب آپ کریں گے دہلی میں اور بمبئی میں اور ہاں بنارس میں داخل ہوں گے تو شوق سے کالے امامے باندھو، ہندوؤں کی ایسی کی تیسی۔ لیکن احسن العلوم کے اندر کس کو فتح کرنے کا ارادہ ہے کہ آپ جو ہے وہ، اس لیے سب سے زیادہ افضل، بہترین اور علماء اور اہل علم کی شان کے لائق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر و بیشتر حالات میں جو ثابت ہے وہ بیضاء، سفید رنگ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل رہتا تھا، حضرت کالا امامہ باندھتے تھے، کالا جبہ پہنتے تھے، لیکن کم، زیادہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال بیان جواز کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل ہی حرام قرار دے دیا۔ اس وقت وہ کالے ہو چکے تھے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ، پس ان کو ڈالا گیا ایسی نہر میں جو زندگی کی نہر ہے۔ حضرت والی صاحب کہتے تھے شک نہیں ہے، الحیا نہیں ہے بلکہ الحیات ہی ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، آب حیات، وہ پانی جو پی کے انسان موت سے بری ہو جائے اسے آب حیات کہتے ہیں۔ 1000 سال میں ایک مرتبہ یہ چشمہ نکلتا ہے اور جس کے نصیب میں ہو اس کو مل جاتا ہے۔ ذوالقرنین کو بھی اس چشمے کی تلاش تھی، اور حضرت خضر وہ حضرت کے ساتھ تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ذوالقرنین جس طرف نکلا ڈھونڈنے کے لیے وہاں وہ چشمہ نہیں تھا۔ حضرت خضر کو جو ملا حضرت نے پی لیا، اور کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہے کہ بحکم خدا وہ آخرت تک زندہ رہے گا۔ فارسی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں خواجہ نظامی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے دیوان میں یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ نکالو ان کو باہر۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، اس نہر میں ڈالا جائے گا گندگی ہٹانے کے لیے، گناہ دھونے کے لیے، جہنم کے آثار ہٹانے کے لیے۔ شک کا مالکن، امام مالک رحمہ اللہ کی شک ہے۔ فَيَنْبُتُونَ، بس یہ اگنے لگیں گے۔ او غریب بالکل ختم ہو چکا ہوگا، کچھ بھی نہیں بچا، صرف اس کا بیج بچ گیا ہے،
ہاں فینبتون دوبارہ اگیں گے، کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل جیسے ایک چھوٹا سا دانہ اگتا ہے پانی کے گزرگاہ کے کنارے میں. کسی نے اگایا نہیں ہوتا، اللہ جانے کدھر سے آ گیا اور آ کے کنارے میں پھنس گیا اور اب اس کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے. کچھ دنوں بعد دیکھو گے آم کا پودا نکل رہا ہے. یہ آم، یہ کھجور، یہ کدھر سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں نہ کہیں سے آ گئی اور یہاں پہ نکلنا شروع ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ الم تری انہا تخرج صفراء ملتویۃ، اس طرح بھی پڑھ لیں گے اس کو اگر حال بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ نکلتا ہے پیلا ہو کے لپٹا ہوا. جب بالکل شروع میں پودا نکلتا ہے تو اس کے پتے وہ آپس میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں اور ان کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے، اتنا تیز ہرا ہوتا ہے کہ اس میں پیلا پن نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پودے کی مثال دے رہے ہیں جو زمانے کے گزران سے، آندھی سے، آگ سے ختم ہو چکا تھا، پھر اس کے اوپر پانی گزرا تو وہ نکل آیا. کیسا بہترین اللہ کی قدرت سے چٹھیل میدان اور پتھر اور ریت سے بہترین پودے نکل آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرمایا قال وہیب حدثنا عمر الحیاء. امام مالک رحمہ اللہ کی سند میں شک ہے اور وہیب ابن خالد کی سند میں شک نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب وہیب کی سند میں شک نہیں ہے تو امام مالک کی سند کیوں لے کے آئے؟ وہیب کی سند لانی چاہیے تھی. اس کا جواب یاد رکھیے گا، مالک الاحادیث والاسناد. امام مالک وہ احادیث اور اسناد کے مالک ہیں. وہیب کون ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فقیہ ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے وہ ہے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ اعلیٰ سند لانے کے امام ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ٹھیک ہے، جی پڑھو. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا آرام سے بیٹھو، ابراهيم. ابھی ہمارا ٹائم تو ختم بھی نہیں ہوا، ابھی 1 بجے بھی نہیں ہوا. جی پڑھتے جاؤ. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن عنيف انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم خمسا منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله وعرض علیہ نائب فاعل بناؤ. عمر کو نائب فاعل بناؤ گے یا فاعل بتاؤ؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک یہ وحی کا ایک حصہ ہے. انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، امت کے خواب وحی نہیں ہوتے. خیر کے نشانات ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، نیک فالی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اس فانی زندگی میں بھی عالم ارواح اور عالم رویا کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو کون ہمیں دکھا سکتا تھا؟ اگر اللہ کے حکم سے خواب آنا بند ہو جائیں تو کون لا سکتا ہے؟ اور خواب میں معلوم ہونے والے وہ اشارات اور وہ لطائف اور وہ برکات جو ایک اہل علم کو اور ایک اللہ کے ولی کو اور ایک عبادت گزار کو ملتی ہیں وہ بہت بڑی تسلی کا سامان ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی شروع ہوئی ہے، اول ما بدأ الرؤیا الصالحہ، آپ 6 مہینے تک مسلسل خواب دیکھتے تھے اور وہ خواب بھی ایسے دیکھتے تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی شرمندہ تعبیر ہو جاتے تھے، سچ ہو جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی خوابوں کے حالات بتائے ہیں. جیسے یہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا. تو علماء نے اس کے آداب یہ لکھے ہیں کہ اچھا خواب، بہتر خواب، نیک خواب، برکت والا خواب، علم والا خواب، اپنے بزرگوں والا خواب، وہ اپنے جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں ان کو سنانا بھی چاہیے، ان کو سمجھانا بھی چاہیے.
اور جو بد خواب ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، بھیانک ہوتا ہے، مصیبتوں کی آزمائشوں کی طرف ہوتا ہے، ان کو اللہ اور اپنے درمیان میں رکھ کے انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، نوافل پڑھ لے، صدقہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس خواب کی برکت سے آنے والی بلا سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ یعنی وہ تو ایک طرح آپ پہ اللہ نے فضل کیا ہے کہ پہلے سے آپ کو دکھا دیا گیا، اشارہ دکھا دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خواب یہ ایک بہت بڑا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن پیغمبر کا خواب وہ معتبر ہوگا شرعی دلائل میں، عوام کا خواب وہ شرعی دلیل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں، یا کسی نے خواب دیکھا کہ فلاں صوفی کو مار دیا جائے، تو قولک کقولک، جو تمہارا خواب ہے وہ تیری طرح ہی ہے، بیکار خواب ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے اسی نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، اس لیے کہ لأن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے خواب دیکھا، اول تو یہ کہ ایسا خواب وہ نہیں دیکھے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کے خلاف اور شریعت کے خلاف حکم دے رہے ہیں۔ اگر دے بھی رہے ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے تعویل کی تھی کہ اور شراب پیو اور جہنم کے اندر چلتے جاؤ، یہ غصہ ہے، یہ ناراضگی ہے، اور یہ اس میں تعویل کرنی ہوگی۔ تعویلات و اہل سنت کا مذہب ہے کہ وہ تعویل کرتے ہیں۔ وسع کرسیہ اے ملکہ و سلطانہ، امام بخاری رحمہ اللہ بھی تعویل کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کریں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے سلسلے میں تعبیر بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہر وقت تعبیر نہیں ہوتی خواب کی، کبھی خواب کی تعبیر ہوگی اور کبھی خواب کی تدبیر ہوگی۔ آپ مولوی صاحب کو خواب سنائیں گے، وہ آپ سے کہے گا توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، دعا کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، یہ ہو گئی تدبیر۔ صدقہ دے دیجئے، گائے ذبح کر لیجئے، بکرا ذبح کر لیجئے، اپنے گھر والوں پہ صدقہ کر لیجئے، یہ ہے تدبیر۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دیں گے، آپ کی شادی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین روزگار دے دیں گے، یہ ہے تعبیر۔ تو لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تعبیر بتائیں۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ کچھ خوابوں میں آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ مرنے والے ہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ آپ کے بچے مرنے والے ہیں، آپ کے گھر پہ بلا آنے والی ہے، تو غریب تو وہیں اس کی جان نکل جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ تدبیر کر لی جائے، اور اگر بہترین خواب ہے تو تعبیر کر لی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کے بادشاہ تھے۔ حضرت باقاعدہ فرماتے تھے کہ دنیا میں نے 2 علوم میں اپنے جیسا بندہ نہیں دیکھا ہے، نمبر 1 ناموں کا علم، اور نمبر 2 خوابوں کا علم۔ یہ کیسے بڑھے گا؟ یہ تقویٰ سے بڑھے گا، یہ علم سے بڑھے گا، یہ تحقیق سے بڑھے گا، یہ اپنے مشائخ سے محبت کرو گے تو بڑھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ وہبی ملکہ عطا فرما دیتے ہیں۔ شروع میں بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب علمی سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمالات دے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، اب آ جائیے حدیث کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا نائم، میں سو رہا تھا، رأیت الناس، میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا، یعرضون علیہ، میرے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مناظر دکھا رہے تھے جو مناظر آخرت کے حوالے سے تھے، جن کا تعلق انجام سے تھا۔ وعلیہم قمص، قمیص کی جمع قمص۔ ہاں، حضرت والد صاحب فرماتے تھے رسول کا کلام کتنا باادب ہے، گائے ہونے وچے پر تگنے یا چولیو، یہ نہیں کہا کہ جو انہیں جوڑے پہنے ہوئے تھے، بلکہ ادب کا کلام، احترام کا کلام، اس میں جوڑے کے لیے بھی، لباس کے لیے بھی قمص آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ قمص یعنی قمیص۔ منہا ما یبلغ الثدیہ، ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو لوگوں کے صرف جھاتیوں تک تھے، چھوٹا سا لباس، چھوٹی سی قمیص۔ ومنہا ما دون ذالک، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کا لباس بالکل تھا ہی نہیں۔ وعرض علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ،
اور ان لوگوں میں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں، وعلیہ قمیص، اور آپ کے جسم مبارک پہ بھی کپڑے ہیں، یجرہ، اور وہ ان کو کھینچ رہے ہیں، اتنا بڑا ہے کہ چھوٹا تو دور کی بات بلکہ آپ کے ناپ سے بھی بڑا ہے اور آپ اس کو کھینچ رہے ہیں۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا، فما اولت ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے کیا تعویل فرمائی، اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ قال الدین، میں نے تعویل کی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دین وہ بہت زبردست اور کامل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے العلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین علم دیا۔ کیوں؟ واشدہم فی امر اللہ عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فخر رسول ہیں، مراد رسول ہیں، خلیفہ اجل ہیں، امام عادل ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مجاہد بے مثال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اور اسلام پر عمل کا جو جذبہ دیا تھا، کائنات میں اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اور جلال الدین سیوطی کی کتاب الیانع التمر فی موافقات عمر، 28 مقامات قرآن کریم میں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ اور قرآن کریم کا حکم آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ حضرت عمر بہت بڑے آدمی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور آپ کے دین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو حدیث آ گئی الایمان یزید و ینقص، کسی کا قمیص بہت چھوٹا تھا تو اس کا ایمان ناقص ہے، اور کسی کی قمیص بہت بڑی تھی تو اس کا ایمان بہت بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اعمال سے بھی تعویل کی جا سکتی ہے، آپ اس کو دین سے کریں، ہم اس کو عمل سے کر لیں گے، بات تو وہی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اس طرح کا لباس پہن لینا کہ تکبر کے ساتھ اس کو بندہ اپنے پیچھے پیچھے کھینچ رہا ہو، انہا من صنع الکوافر، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو ہماری شریعت میں آتا ہے صلیت ولکن اسبلت ازارک وان اللہ تعالی لا یقبل صلاۃ مسبل الازار، اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ نظر کرم فرمائیں گے، نہ اپنے عرش کی جگہ میں نیچے میں جگہ دیں گے سائے میں، اور نہ ہی ان سے بات کریں گے۔ اس میں آتا ہے المسبل الازار، جو کپڑا لٹکا کے چلتا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے لیے خصوصیات دی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عالم رویا میں جو کیفیت دکھائی ہے، یہ وہی تک کافی ہے۔ دنیا کے اندر اس کی وجہ سے ہم احکام تبدیل نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ بے شمار دیگر روایات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنانے سے منع کیا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ بہت چھوٹا ہو تو کہتے ہیں ایمان صحیح نہیں ہے، بہت بڑا ہو تو کہتے ہیں تکبر شروع کر دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط بن کے چلو گے، نہ افراد کرو گے اور نہ تفرید کرو گے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میرا خیال ہے ایک اور بات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں یہ تو غلط بات ہو جائے گی کیونکہ کل تو پھر حفلہ ہے اور اس کے بعد چھٹی ہے، پھر یا کافی ہے ادھر تک؟ ہاں چلو، میں چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ لوگوں نے بولا نا کہ آج کم پڑھا رہے ہو، تو اب میں پڑھاؤں گا تم بھاگو گے، خیال سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو دعا کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آنے والے عید الاضحیٰ، قربانی اور چرم قربانی کا جمع کرنا تمام مسائل آسان فرمائیں، ہر قسم کی مصیبتوں سے، حوادث سے، آفتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے طلباء کو اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے، خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جامعہ کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کی، علم اور عمل کی ترقیات نصیب فرمائے۔ کل کی ہونے والی میٹنگ اور اس کے بعد حفلہ اور اس کے بعد چھٹیوں کا اعلان
اور عید کی تیاری اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب کے درجات بلند کرے، جنت کو قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور حضرت کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل کرے۔ اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ اور ایک بزرگ بہت بڑے قاری صاحب حضرت قاری محمد مدنی جو انتقال کر گئے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی طالب علم آپ بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے، جامعہ کے اندر موجود رہو گے، 12 ذی الحجہ کو آپ کی چھٹی ہوگی، پھر آپ جا سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اس وقت جو جائے گا وہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عید کے بعد اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو ہم پکڑیں گے اور سختی سے پکڑیں گے، ہو سکتا ہے اخراج ہی ہو جائے، خیال کریں۔